الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ حضرات، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، نبیوں کے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو پیار کا تعلق، محبت کا تعلق، شیفتگی کا تعلق، الفت کا تعلق جو تھا، جو وارفتگی محبت کی ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھی، صحیح بات ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب یا دنیا کا کوئی مقرر اس کو بیان نہیں کر سکتا یہ گہرا کتنا تعلق تھا، یہ کتنا پیار والا تعلق تھا۔ صحابہ کس طریقے سے محمد الرسول اللہ کو جل و جان سے محبت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا تعلق جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا بیان کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی کو زندگی میں بہت تکلیفیں آ گئیں، بڑی پریشانیاں آ گئیں، بڑی مصیبتوں میں وہ پڑ گیا، لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق ایسا گہرا تعلق تھا، اتنی پریشانیوں اور تکلیفوں اور تنگیوں کے باوجود، بہت بڑی تکلیفوں کے باوجود جب سامنے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ساری تکلیفیں ہی رفع ہو گئیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے صحابہ کی غم اور تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، بیٹھتے، بیٹھنے کے بعد کوئی کام یاد آتا گھر چلے جاتے، فٹافٹ کام کرنے کے بعد پھر آ جاتے، پھر کوئی کام یاد آتا پھر چلے جاتے، پھر آ جاتے۔ اس طرح بار بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک سادی سی وجہ ہے، ان کو پتہ تھا
اس کائنات میں محمد الرسول اللہ نے پھر دوبارہ نہیں آنا. یہ ایک ہی موقع ہے, جتنا دیکھ لو محمد الرسول اللہ کو, جتنی زیارت اور جتنا دیدار محمد الرسول اللہ کا ہو سکتا ہے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کر لو. بار بار آتے تھے محمد الرسول اللہ کو دیکھنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سفر میں جاتے یا جنگ میں جاتے, ساری رات جاگ کے محمد الرسول اللہ کی پہرہ داری کرتے تھے, کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا جائے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جنگ میں ہوتے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری سال جنگوں میں تقریباً گزرے ہیں. یہ حال ہو گیا کہ صحابہ کا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوتے کہ اگر کوئی دشمن آپ کی طرف تیر مارتا, آپ کی طرف تیر بھیجتا, اپنا سینہ تیر کے آگے کر دیتے, محمد الرسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے. یہ پیار کرنے والے صحابہ محمد الرسول اللہ چھا جاتے تھے محمد الرسول اللہ کے اوپر, کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف محمد الرسول اللہ کو نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے, اور یاد رکھنا جب تک ایک آنکھ کے اندر اتنی بھی طاقت ہے کہ آنکھ ہل سکتی ہے, اتنی بھی طاقت اگر کسی میں موجود ہو, یاد رکھنا اس کی اتنی طاقت کے دوران اگر محمد الرسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچ گیا, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو نقصان نہ پہنچے جب تک آنکھ اتنی بھی ہلتی ہے کہ ایک آنکھ جو ہے یہ آپس میں وہ ملتی ہے اور کھلتی ہے, اس کی پلکیں جو ہیں, اتنا خیال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی احد میں ایسا ہوا کہ شدید زخمی ہو گئے, آخری سانس تھے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو ایسے دیکھا, کہنے لگے میرا سر محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں رکھ دو, اور آپ کے پاؤں میں ان کی جان نکل گئی. یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے, میری جان محمد الرسول اللہ کے قدموں میں نکلی, میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے. اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اگر کوئی پھانسی مل جائے ہمیں قبول ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کو ایک کانٹا نہیں چبھنا چاہیے. میں صدقے جاؤں ان صحابہ کے اوپر, ان کے پیار کے اوپر. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے وضو کرنا ہوتا, آپ کے آگے پیچھے پانی لے کے آگے پیچھے ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانا ہوتا جوتی پکڑ کے محمد الرسول اللہ کے آگے آگے رکھا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے ایسا بھی ہوا کہ کائنات کے امام ایک دن بڑی شدید دھوپ تھی, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ دھوپ میں بیٹھے, صحابہ نے دیکھا, فٹ اپنی چادریں لے کے محمد الرسول اللہ کے اوپر سایہ کر دی. ان کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے محمد الرسول اللہ اس دنیا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر یہ حکم کے منتظر رہتے تھے, اے اللہ کے رسول کوئی حکم ہو تو بتائیں, اے اللہ کے رسول کوئی حکم ہو تو بتائیں, اے اللہ کے رسول کوئی بات آپ کہیں ہمیں, ہم تیار ہیں. بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے یہ بات کہی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں یہ بات کہیں کہ گھوڑوں سے چھلانگے یا گھوڑوں سمیت سمندروں میں کود جاؤ, کائنات کے رب کی قسم نہیں پوچھیں گے, کود جائیں گے. پر اس کائنات میں کوئی اتنا بھی پیار کرنے والے کبھی کوئی پیدا ہوئے ہی نہیں کبھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ وضو کرتے, حدیث میں آتا ہے آپ کئی دفعہ وضو کرتے, وضو کر کے پانی آپ نے اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ دھوئے جب, تو پانی جو تھا وہ نیچے زمین سے گرنے سے پہلا صحابہ نے اپنی تلیاں جو تھی اپنے ہاتھ آگے کر دیے, اور یہ پانی محمد الرسول اللہ کے وجود اطہر کے ساتھ لگا ہے, اس پانی کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے تھے.
یہ صحابہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ بات کہیے، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ سمجھتے تھے اور ہماری تو زندگی محمد الرسول اللہ ہیں، ہماری تو جان ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری تو آن ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان صحابہ کو، اتنا پیار کرنے والے صحابہ، ان کو اگر کہیں سے اشارہ بھی مل جائے کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں یا فوت ہونے لگے ہیں یا فوت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کے دکھ و درد اور تکلیف کو کوئی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جب آپ نے حج کیا، زندگی میں ایک ہی حج کا موقع ملا، پھر موقع ملا ہی نہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 85-86 دن کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام جس وقت آپ حج پہ گئے ہوئے تھے، آپ کے اوپر یہ جس وقت نبی علیہ السلام عرفات میں تھے، اس وقت یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے دین اسلام دے کے اپنی نعمت کامل تمہیں کر دی ہے۔ اللہ نے جو کام محمد الرسول اللہ سے لینا تھا اللہ نے لے لیا ہے وہ کام، اب دین تمہارے پاس ہے، تم نے اہل ایمان اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے نبی علیہ السلام جب مینا میں آئے تو نبی علیہ السلام کے اوپر پھر صورت یہ اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کا مطلب سورت کا یہ ہے، اللہ نے کہا اے میرے نبی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے اس کی مدد آ گئی، آپ کو فتوحات مل گئیں، مکہ بھی فتح ہو گیا، ارد گرد کے علاقے بھی سارے فتح ہو گئے اور دین بھی مکمل ہو گیا۔ وہ عرفات میں کہہ دیا تھا اے میرے سونے محمد الرسول اللہ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اب پتہ ہے کیا ہے، دین بھی مکمل ہو گیا، فتوحات بھی ہو گئیں، دین اسلام دنیا پہ نافذ بھی ہو گیا۔ اے میرے سونے محمد الرسول اللہ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ اب آپ کی زندگی کے جو دن ہے نا، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں، واستغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سارے کام مکمل ہو گئے ہیں، دین بھی مکمل ہو گیا، فتوحات بھی مل گئی، مکہ بھی فتح، دین اسلام بھی نافذ ہو گیا۔ اے میرے سونے محمد الرسول اللہ، دوسرے لفظوں میں یہ تھا اب آپ کے ہمارے پاس آنے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب یہ صورت اتری، نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلا کے کہا، فاطمہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے نبی اب اللہ کے تسبیح کریں، استغفار کریں، اب آپ کا ٹائم جو ہے نا یہ ہمارے پاس آنے کا ہو گیا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا، بلکہ نبی ایک حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ دیا کہ یہ صورت آنے کا مطلب کیا ہے، اب میرا دنیا میں جو کام تھا سارا پورا ہو گیا، اب واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کر کے واپس آئے، حج کا مہینہ گزرا، اس کے بعد محرم یہ گزرا، سفر کے مہینے میں آخری دنوں میں نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے، اتنا بخار چڑھتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی نبی علیہ السلام کو جب بخار چڑھا تھا، کپڑے کے اوپر سے بھی اگر ہاتھ لگاتا تو ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اتنا بخار نبی علیہ السلام کو چڑھا۔
عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو ہاتھ لگایا ہے، اتنا وجود جو ہے ایسے گرم ہے، اتنا شدید۔ فرمایا ہاں، مجھے دنیا میں کسی انسان کو کتنا بھی بخار چڑھتا ہے، میں اللہ کا نبی محمد کو اس سے 2 گنا بخار چڑھتا ہے۔ فرمایا مجھے 2 گنا، اور میرا اجر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے دوسروں سے زیادہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ دن جب سفر مہینے کے آخری دن آئے، نبی علیہ السلام کو یہ بخار چڑھنا، طبیعت جو تھی یہ خراب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ربیع الاول کا مہینہ یہ جو چڑھا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھا ہے۔ کائنات کے امام کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کبھی کائنات کا امام کہتا مجھے نہ نہلاؤ، اتنی گرمی لگی ہوئی ہے، اور میرے اوپر پانی ڈالو، 7 کنووں کا پانی لا کے میرے اوپر ڈالو کسی طریقے سے، اتنا وجود۔ یہ کیوں اتنا وجود کے اندر گرمی اور حدت تھی، شدت جو تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جب فتح ہوا تھا، وہاں عورت نے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا، جو محمد الرسول اللہ کو کھانے کے لیے یہ لے دستی کا گوشت ہے۔ اس عورت نے کہا، نبی علیہ السلام نے پکڑ کے اپنی زبان کے اوپر ایک بوٹی رکھی تھی، اللہ نے آسمان سے کہہ دیا میرے نبی اس میں زہر ہے، تھوک دیں۔ وہ بوٹی ابھی کائنات کے امام نے اپنی زبان پہ رکھی تھی، اس کے اثرات اتنے ہو گئے کہ وجود اندر کا گرمی، جو زہر کی گرمی جو تھی، وہ زہر کی گرمی کی وجہ سے وجود اس طرح جس طرح کے گرم ترین محمد الرسول اللہ کا ربیع الاول کا مہینہ چڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام جو تھے، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے 4 دن پہلے بدھ کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بدھ کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار کے دن محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بدھ کے دن نبی علیہ السلام مسجد کے اندر آئے، طبیعت زیادہ خراب تھی، جس طرح کہ چلا نہیں جاتا تھا ایسے ہو گیا تھا، سارا وجود جو تھا پخ پخ کے جس طرح جان جو انسان جو ہوتی ہے کمزوری ہو، اتنی زیادہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، خطبہ میں نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے بعد بدھ کے دن آپ نے کہا لوگو میری بات سنو، اللہ نے ایک بندے کو یہ وحی بھیجی اور اس کو اختیار دیا ہے، اے میرے بندے اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے نا، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، دنیا کی چیزیں ان سے فائدہ اٹھانا، رہنا ہے تو رہ لو، لیکن اگر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، ہمارے پاس جو نعمتیں اور فضل اور کرم اور رحمتیں اور جنت کی بادشاہیاں جو ہمارے پاس ہیں، یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو کہ ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے ایک بندے کو کہا، یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس طریقے سے بات کہی۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس بندے نے پھر کیا کہا؟ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے نے کہا یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، دنیا تو ساری دیکھ لی ہے میں نے جو ہوتی ہے۔ یہ بات کر کے نبی علیہ السلام، حجرہ قریب ہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا، یہ حجرے کے اندر نبی علیہ السلام چلے گئے، ادھر دیکھا تھے حضرت ابو بکر صدیق یہ زاروں کے تار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا بوڑھے بندے کیا ہو گیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو ایک بندے کی بات سنائی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تم کیوں رونے لگے ہو؟ اور کہنے لگے ہوئے اور تمہیں کوئی سمجھ ہے؟ اور خدا کے بندو اس کائنات میں وہ کون بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے وحی کر کے پوچھا ہو سوائے نبی محمد الرسول اللہ؟ اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ محمد الرسول اللہ نے جو بات کہی ہے نا، اس بندے نے کہا کہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ بندہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کے اوپر ہی وہی ہوتی ہے، وہ جانے والے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے یہ دن جو تھے، آخری 5 دن تھے، ان میں ایک دن مسجد نبوی کے اندر صحابہ جو انصار صحابہ تھے، مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کو انصار کہتے ہیں،
چاہے وہ کوئی کسی کا بھی کام، وہ لوہے کا، پیتل کا، سلور کا، لکڑی کا، فلانے کا، کپڑے کا، کوئی بھی کام کرنے والا سب کو انصار کہتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ مدینے میں مدینے کے یہ انصار جو سے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سار انہوں نے جھکائے ہوئے تھے، ایک سوچ میں جس طرح گئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کٹھے ہو کے سارے ساتھ جھکا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کے پاس یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عباس آئے۔ حدیث میں آتا ہے، آ کے کہنے لگے ابوبکر صدیق، اوے انصاریو، اور کیا بات ہے، سارے سر نیچے کیا ہوا ہے، سب نے سر جھکایا ہوا ہے، کس سوچ میں ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے تو اب دنیا سے چلے جانا ہے، ہم کیسے رہیں گے محمد الرسول اللہ کے بغیر؟ جب مسجد میں آئیں گے وہ نظر نہیں آئیں گے، کس سے ملیں گے، کس سے مسائل پوچھیں گے؟ ہم اسی سوچ میں سارے کے سارے ہیں، پتہ نہیں محمد الرسول اللہ کے بغیر ہم رہ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد 3 دن، اور یہ جو مغرب کا ٹائم ہوا، اس بدھ کے دن نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے آخری نماز بدھ کے دن مغرب کی نماز پڑھائی، اور اس میں سورہ مرسلات محمد الرسول اللہ نے پڑھی۔ اس کے بعد کائنات کے امام نے دیکھا کہ مجھے نکاحت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اب چلا بھی نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو کہو آج کے بعد میں نے نماز پڑھانے نہیں آنا کرنا، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ جمعہ رات کا چونکہ دن شروع ہو گیا تھا شام کے بعد، تو کہا کرتے تھے، ہائے جمعرات بھی کیسا دن تھا، کیا دن تھا کہ جس کے بعد محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، زمین پہ کنکر پڑے جو تھے نا وہ گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ نے کوئی نماز صحابہ کو نہیں پڑھائی، ساری نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھاتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری دن سوموار کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی جب اذان ہوئی، اس کے بعد نماز یہ جب کھڑی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، وہ جس جگہ کائنات کے امام کی وہ قبر مبارک ہے، اپنی بیویوں سے پوچھ کے کہ میں عائشہ کے گھر رہ لوں اگر تم کہو تو، انہوں نے کہا ہے ٹھیک اللہ کے رسول رہ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فجر کی نماز کے وقت جب نماز کھڑی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق آگے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے امام تھے۔ نبی علیہ السلام ذرا گھر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کے سہارے سے، تھوڑا چھوٹا سا تو حجرہ ہے، بڑی بھی بات ہوئی تو 10 فٹ کا ہوگا چوڑا، اور میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے۔ آج دنیا کے لوگوں کے پاس اتنے بڑے سرے محلہ ہیں، اتنے بڑے فلانا ہے، اس کے باوجود ان کا راضی نہیں ہوتا۔ کائنات کا امام، نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ، بڑی بات ہے تو 10 فٹ چوڑا ہوگا۔ وہیں نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے سہارے ذرا اٹھ کے آگے ہوئے، گھر کا جو باہر دروازے پہ پردہ تھا اس کو پرے کیا، ایک ہی تو کمرہ تھا محمد الرسول اللہ کا، بس اس کو پرے کیا، دیکھا کہ صحابہ جو ہیں یہ نماز میں مشغول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ مسکرانے لگا، مسکرا کے ان کو دیکھا، مطلب یہ تھا کہ یا اللہ وہ کام جو مکہ سے میں نے شروع کیا تھا، اللہ جو تو نے اتارا تھا، یا اللہ وہ کام پورا ہو گیا، اس کا مطلب ہے میرے بعد بھی یہ اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ کائنات کا امام مسکرایا، مسکرانے کے بعد نبی علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیا۔ اس کے بعد کائنات کے امام نے پھر
کوئی سانس اپنے صحابہ کو نہیں دیکھا محمد الرسول اللہ۔ صبح جس وقت ہوئی تھوڑی سی، یہ ابھی دن نکلا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ فاطمہ کا گھر بھی قریب ہی تھا مسجد کے، وہ آئیں، نبی علیہ السلام سے آ کے لپٹ گئیں۔ جو بیٹی کو باپ سے تعلق ہوتا ہے وہ کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا، اور لپٹ گئیں آ کے، آئے میرے والد کا، ابو جی کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر فاطمہ آج کے بعد تیرے والد کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ فاطمہ تیرے والد کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ہمارے پاس آ جاؤ، میں جانے والا ہوں۔ یہ بات کہی، فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ میری بات سنو، میرے پاس سب سے پہلے میرے خاندان میں تم آؤ گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 6 مہینے کے بعد فاطمہ بھی محمد الرسول اللہ کے پاس چلی گئی، فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں جو میرے پاس آئے گا تم ہوگی۔ اور تمہیں فاطمہ ایک اور بات سناتا ہوں، فاطمہ کیا تم خوش نہیں؟ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی۔ فاطمہ مسکرانا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت جتنا، آپ لیٹے ہوئے تھے بالکل چارپائی کے اوپر، آپ کا دل کیا کہ میں ذرا اٹھ کے نہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا، حضرت عائشہ صدیقہ وہ چارپائی میں پیچھے بیٹھ گئیں، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو اٹھا کے جس طرح ٹو لگا کے بیٹھاتے ہیں نا، اس طرح نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اور انہوں نے محمد الرسول اللہ کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام جو تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا وجود بڑا تپ رہا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا اس وقت، میں عائشہ اب تو مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ جو زہر اس عورت نے کھانے میں ڈالا تھا اور میں نے وہ چکھا تھا نا، اس کی وجہ سے تو آج تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری کوئی شاہ راگی کاٹ رہا ہے، شاہ راگ کاٹ رہا ہے، ایسے مجھے لگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وجود تپ رہا تھا بڑا۔ پاس ہی ایک پیالے میں پانی تھا، نبی علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے اپنے منہ کے اوپر وہ پانی لگایا ٹھنڈک کے لیے۔ پھر اس میں پھر ایسے ہی نبی علیہ السلام بار بار اس طرح کرتے تھے، پانی اپنے اوپر ڈالتے تھے، یہاں تک کہ ایسا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے یکدم اپنا ہاتھ جو تھا، آپ نے ٹو لگا کے تو بیٹھے ہوئے تھے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا، ایسے ہاتھ کیا، اور پھر آرام سے ہاتھ نیچے کر لیا، اور آپ نے کہہ دیا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اصل یاری دوستی تو تیرے ساتھ ہے، دنیا کی یاری دوستی کتنی دیر ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا بھی میاں بیوی کا پیار ہوگا، آخر ختم ہو جانا ہے، ایک نے چلے جانا ہے، دوسرے نے۔ بڑے بیٹے پیارے ہوں گے، بڑے جان سے پیارے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، عزیز رشتہ دار ہوں گے، ایک ایک کر کے ماں باپ بھی چلے جائیں، اصل میں اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اصل یاری تیرے ساتھ ہے، اصل دوستی تو تیری دوستی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ ہاتھ اونچا کیا، اور تیسری مرتبہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ہاتھ کیا، آپ نے پھر ایسے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ میں تیرا نبی محمد، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے اوپر رحم کر، یاری تیری یار تھی۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ نبی علیہ السلام بار بار ہاتھ اونچے کرتے تھے نا، کہتے تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ ایسے کیا، یکدم میں نے دیکھا ہاتھ آرام سے نہیں گرا، ہاتھ جو ہوتا ہے ایسے جیسے یکدم ہی گرتا ہے نیچے۔ میں نے آگے منہ چہرہ کر کے ایسے دیکھا، کائنات کے امام کی روح پرواز کر گئی۔ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کی روح چلی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے، یہ جب ان کو خبر ملی
یہ مسجد نبوی کے اندر یہ صحابہ جو تھے یہ جمع ہو گئے، اور صحابہ کا یہ حال تھا، حدیث کے الفاظ ہیں حواس کھو گئے تھے صحابہ کے۔ وہ کیا ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، جس طرح عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ اور کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے تھے، منہ سے بات ہی نہیں نکلتی تھی، آواز ان کی بند ہو گئی تھی۔ لوگوں یہ میری بات دھیان سے سمجھ لینا، دھیان سے سمجھ لینا، اس کائنات میں جب سے آدم علیہ السلام بنے اور قیامت تک سب سے بڑا عظیم حادثہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ چلے گئے۔ اس سے بڑا کوئی حادثہ اس کائنات میں نہیں۔ صحابہ کے چہرے جو تھے یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے اور آنسو رواں تھے، چہرے فک تھے، رنگ بدلے ہوئے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحابہ مسجد نبوی کے اندر کٹے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو تھے یہ انہوں نے تلوار نکالی ہوئی تھی کہ یہ لوگوں یاد رکھو، جس نے یہ بات کہی کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ ابھی محمد الرسول اللہ فوت نہیں ہوئے، ابھی تو بڑے منافق باقی ہیں مدینے کے اندر، پہلے ان منافقوں کو ختم کریں گے پھر محمد الرسول اللہ جائے۔ خبردار جس نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں نے کہا وہ جا کے ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، عمر کوئی بندہ ہی نہ قتل کر دے۔ صحابہ کے سار نیچے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے یہ صبح صبح نماز کے بعد نبی علیہ السلام کا پتہ لیا تھا۔ یہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں ہے سنخ، یہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے صبح نبی علیہ السلام ٹھیک تھے، ایسے لگا جیسے ٹھیک ہے، وہاں گئے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے یا پتہ چلا کہ یہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ جو تھے آئے مسجد نبوی کے اندر۔ حدیث کے اندر صحابہ کے الفاظ ہیں، حالانکہ جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت ابھی دن چڑھا ہی تھا، دن ابھی چڑھا ہی تھا، اور سورج کی کرنیں یہ نکلا ہوا تھا، سورج زندہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں کائنات کے رب کی قسم ہمیں ایسے لگتا تھا کائنات کا امام جب فوت ہوا لگا تھا سورج چڑھا ہی نہیں، لگتا تھا رات ہی جاری ہے ساری جو ہے، دن نہیں چڑھا محمد الرسول اللہ کے بغیر، ایسے لگتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے، گھوڑا اپنا انہوں نے مسجد کے باہر باندھا، اندر آئے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں۔ یہ نبی علیہ السلام کی یہ بیوی جو تھیں حضرت عائشہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے جو حضرت فاطمہ کو بلایا تھا پتہ ہے کیوں؟ ایک تو بتانے کے لیے کہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی اور جنت کی عورتوں کی سردار، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے 3 پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اس لیے کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جس کو نبی علیہ السلام بلاتے۔ یہ گھر کے اندر آئے، جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، صحابہ سارے مسجد کے اندر تھے، یہ حجرے کے اندر داخل ہوئے، جا کے ایسے دیکھا نبی علیہ السلام آپ کا جسم مبارک وہ پڑا ہوا تھا چارپائی پہ، اور اوپر چادر پڑی ہوئی تھی چہرے کے اوپر، یمنی چادر۔ صحابہ کا کیا کہنا، ایک ایک چیز یاد رکھتے تھے محمد الرسول اللہ۔ کہتی ہیں یمنی چادر محمد الرسول اللہ کے اوپر پڑی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے چہرے کے اوپر پردہ اٹھا کے ایسے دیکھا تو محمد الرسول اللہ کی سانس نہیں تھی، دونوں آنکھوں کے درمیان یہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں یہ درمیان، اس جگہ محمد الرسول اللہ کو بوسہ دیا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ موت جو لکھی تھی وہ آئی گئی آخر۔ حجرہ سے باہر نکلے، صحابہ کے تو حال ہی اور تھے، نہ کوئی صحابہ کہتا حال کو کھڑا نہیں۔ باہر حضرت عمر اونچی اونچی کہہ رہے تھے کہ جس نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق جب یہ باہر تشریف لائے ہیں آ کے کہنے لگے عمر ذرا بیٹھو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن عمر کب بیٹھنے والے تھے، آپ نے پھر اس کی طرف سے توجہ ادھر کر لی، اور پھر آپ نے لوگوں کو کہا میری بات سنو، اما بعد
آپ نے کہا میری بات دھیان سے سنو لوگوں. سارے لوگ دھیان سے سننے لگے. پتہ نہیں اندر سے آئے ہیں کوئی نئی خبر لے کے آئے ہوں, شاید محمد رسول اللہ زندہ ہی نہ ہوں, ابھی ٹھیک ہوں. جی اندر سے آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ سے, کوئی نئی خبر نہ لے کے آئے. سارے ایسے خاموش ہو گئے. عمر کھڑے تھے, ہاتھ میں تلوار تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے پھر وہی قرآن مجید کی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے 4 سپارے میں سورہ آل عمران کی پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین. یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد سورہ زمر کی آیت پڑھی, انک میت وانہم میتون. پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت پڑھی, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. تینوں آیتوں کا مطلب یہ ہے. پہلی آیت جو پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول, لوگوں یہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی رسول ہیں, پیارے آخری ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم, آخر اس دنیا سے لیکن ایک نہ ایک دن انہوں نے جانا ہے. وہ ان کی طبی وفات ہو جائے یا کوئی دشمن ان کو شہید کر دے, ایک نہ ایک دن انہوں نے جانا ہی ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید کی یہ بات کہی. اور پھر اگلی آیت میں انک میت وانہم میتون, اے نبی ایک وقت آنا ہے آپ نے بھی میت ہو جانا ہے, یہ ساری کائنات کے تمام انسانوں نے بھی میت ہو جانا ہے, ایک وقت آنا ہے. پھر اللہ نے جو بات کہی آگے انبیاء میں, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے میرے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے انسان آئے ہم نے کسی کے لیے یہ نہیں اصول رکھا کہ ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے. افإن مت فهم الخالدون, اے میرے نبی اگر آپ چلے گئے تو انہوں نے بھی چلے جانا ہے. یہ بات سن کے نا صحابہ کو یقین ہو گیا محمد رسول اللہ تو چلے گئے ہیں, آپ تو چلے گئے ہیں کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے جب منہ سے یہ آیت سنی نا, یہی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. کہتے ہیں جس وقت میں نے ابو بکر صدیق کے منہ سے یہ آیت سنی, اللہ کی قسم مجھے پتہ چلا ایسے لگتا تھا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. کہنے لگا میری دونوں ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی. وہیں حضرت عمر فاروق زمین پہ بیٹھ گئے. اور صحابہ کا یہ حال تھا, تمام صحابہ جو تھے تمام, یہ 12 ربیع الاول ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی کا. اور لوگوں, اور تمہیں کیا پتہ ہے, تمہیں تو کھانے پینے ٹول بجانے چنڈیاں لگانے سے اور دیگر کام کرنے سے اور عورتوں کو اور مردوں کو نچانے سے اور جلوس نکالنے سے اور کھانے کا, اور تم کو ان باتوں کو پڑھی ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول محمد الرسول اللہ کے وقت کا. کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سارے مکہ میں سارے مدینہ میں بچہ جو تھا نا وہ ایک ہی آیت پڑھ رہا تھا گلی میں جاتے ہوئے, وما محمد الا رسول. مرد بھی پڑھ رہے ہیں, بڈھے بھی پڑھ رہے ہیں, چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں, وما محمد الا رسول. محمد رسول اللہ چلے گئے. صحابہ کی حدیث میں آتا ہے ہچکیاں بند گئیں محمد رسول اللہ کے صحابہ. ایک تابعی تھے, یہ امان نے جب واپس گئے کسی نے پوچھا کہ تم مدینہ میں گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں. انہوں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے جو سینے یہ ایسے جس طرح دیج کی ابلتی ہے اس طرح وہ ابل رہے تھے.
اس طریقے سے وہ ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں ایک صحابی اور کا بھی ذکر آتا ہے، عبداللہ بن ابی لیلہ رضی اللہ، یہ چھوٹے بچے تھے، چھوٹے 4-5 سال کے بچے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت۔ یہ بچے بڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ وہ واز سناؤ، کہنے لگے مجھے نہیں پتا، مجھے چھوٹا بچہ تھا، مجھے تو اتنا پتہ ہے میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا، اپنی امی کو دیکھا، تایا کو دیکھا، چچا کو دیکھا، باہر گلی میں دیکھا لوگوں کو، مسجد میں ساتھ ہی مسجد تھی، ہر جگہ ہی لوگ جو تھے نا رو رہے تھے، مجھے نہیں پتا کیا تھا اس وقت، ہر بندہ ہی رو رہا تھا، اور میں بچہ چھوٹا تھا، میں بھی پریشان ہو کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مدینے کے اندر۔ یہ 12 ربیع الاول محمد الرسول اللہ کی زندگی میں ہچکیاں صحابہ کی بن گئی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہنے لگے، کئی صحابہ کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، یا رسول اللہ آپ فوت نہ ہوتے ہم فوت ہو جاتے آپ کی جگہ، اے اللہ کے رسول ہم فوت ہو جاتے آپ نہ فوت ہوتے۔ حدیث میں ایک صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے کہ یہ مدینہ کے اندر تھے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور کیسے 12 ربیع الاول کا دن ان کی زندگیوں کے کہ ایسے کسی نے کہا عبداللہ محمد الرسول اللہ چلے گئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ جو تھے نا ایسے کھڑے ہو کے ایسے زمین کے اوپر بیٹھے، اور بیٹھتے ہی ان کا دم نکل گیا، وفات پا گئی۔ اور صحابہ کی تو جان محمد الرسول اللہ تھے، ان کی تو آن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے 3 بھائیوں کو ان کو ایک کو یمن میں، تیمہ میں اور عمان میں گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ وہاں گئے ہوئے تھے، کسی نے کہا بتائی خبر کہ محمد الرسول اللہ مدینے میں فوت ہو گئے۔ یہ وہاں سے 3 بھائی، تینوں گورنر تھے، بڑے بہادر، سمجھدار، بڑے عقل مند، سیانے، تینوں ہی بہادر وہاں سے آ گئے۔ پیچھے آئے تو ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، یہ ابو بکر صدیق کے پاس آ کے کہنے لگے، انہوں نے کہا تم کہاں سے آ گئے، تم تو گورنر تھے اس لائق۔ کہنے لگے یہ گورنی سنبھال لو اپنی، ہمیں تو گورنر محمد الرسول اللہ نے بنایا تھا، جب وہ نہیں رہے تو ہم نے گورنی کیا کرنی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے، ہم نے گورنر بنتے، ہمیں محمد الرسول اللہ بتاؤ۔ گورنی سب ساری زندگی ان کی جو تھی صحابہ کی، ہم تو آئے دن نئے نئے تماشے لگا کے نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کیا کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ اکثر جب جمعرات کا دن آتا، ساری زندگی وفات پانے تک جمعرات کا دن آتا تو اس دن یہ بڑے رنجیدہ ہوتے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا جمعرات کے دن کے بعد محمد الرسول اللہ ہمیں نماز پڑھانے نہیں آئے، ہمیں تو دن ہی نہیں بھولتا۔ وہ عبداللہ بن عمر جو تھے، حضرت عمر کے بیٹے، نوجوان تھے، جب بھی کبھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا اسی وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے، اور لوگوں جب یہ بوڑھے ہو گئے، اللہ کا کرنا ہوا ان کی دونوں آنکھوں سے اندھے ہو گئے جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حالات زندگی میں آئمہ نے لکھا ہے جب اندھے ہو گئے تو حکیم آیا، اس نے کہا آنکھیں دیکھ کے آرام آ جائے گا، آپ کو تھوڑی سی نا یہ دوائی کھانی پڑے گی۔ کہنے لگے اور میں نے آنکھوں کا اب کیا کرنا ہے، اور ان آنکھوں نے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اب جب کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے، میں نے آنکھوں کو کیا کرنا، میں نے کیا کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر صحابہ تھے، یہ غریبوں کو نا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کرم کرے وہ غریبوں کے کام آتا ہے۔ یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ودیا ودیا کھانا کھلا کے نا ان کو کہتا کہ تم بھی کچھ کھا پی لو، دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، میں اتنے نوٹ سنبھال کے کہاں کروں گا۔ یہ لوگوں کو کھانا کھلایا گوشت کے ساتھ روٹی، چلے گئے، جب خود کھانے لگے یکدم رک گئے کھانے سے اور رونے لگے،
ساری زندگی محمد الرسول اللہ نے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، وہ تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. کہ نہیں، محمد الرسول اللہ نے نہیں کھائی، میں نے نہیں کھائی. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان کو روٹی دی کہ یہ روٹی ہے. اس نے بڑے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی دی. وہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی جب لی تو روٹی بڑی ملائم تھی. کہنے لگے یہ ملائم، ہم نے آٹا چھان کے روٹی پکائی ہے، چھان نکالا ہے. اسی وقت روٹی رکھ دی. ساری زندگی یہ یاد آتا رہا، اور محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی چھنے آٹے کی روٹی ان کو نصیب نہیں ہوئی، میں کھاؤں کیسے؟ حضرت صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان غنی، یہ ان کے ایسے ہو گیا تھا جیسے آواز بند ہو جاتی ہے. ایک جگہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا، پاس سے حضرت عمر فاروق گزرے. انہوں نے کہا عثمان السلام علیکم. عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے لامہ دیا کہ محمد الرسول اللہ تو کو گئے تو ابھی تھوڑی دیر ہوگی دنیا سے، انہوں نے ابھی سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا ہے. کہا عثمان تو ایسا بندہ نہیں. ابوبکر صدیق کہنے لگے میں ابھی پتہ کرتا ہوں. جا کے پتہ کیا. عثمان کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں کب عمر پاس سے گزرے اور سلام کا، میں تو محمد الرسول اللہ کی سوچ میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں پاس سے کون گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ حدیث میں آتا ہے اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ دیکھا ہے انہوں نے، ایک گھر میں بتی جل رہی ہے، رات کا پہر ہے. آپ نے کہا میں نے منع کیا ہوا ہے کہ بتی رات کو جلا کے نہیں سونا. آپ قریب گئے تو ایک بڈھی عورت تھی، وہ اون جو تھی نا، یہ اون دھنک رہی تھی، صاف کر رہی تھی اس کو. اور وہ عورت جو تھی نا، عربی عورت تھی، وہ شعر پڑھ رہی تھی، علی محمد صلوات الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیاری قد کنت قواما بکا ام بالاسحاری بالاسحاری حل یجمعنی خلیلی یجمعنی و حبیب الداری. یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ اے اللہ، میں کہتی ہوں ساری کائنات کے لوگ میرے نبی سونے پر درود پڑھتے رہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے صلی علیہ الطیبون الاخیاری، یہ آپ کے اوپر درود پڑھتے ہی رہیں. یہ زندگی بھی عجیب بات ہے. کائنات کا امام دنیا سے چلا گیا. یا اللہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ سے پھر ملاقات ہو جائے؟ عورتیں جو تھی گھروں کے اندر بھی ساری زندگی، آخری صحابی 110 ہجری کے اندر فوت ہوا. 110 ہجری میں 110 ہجری تک بھی یہ تھا، آخری دن تک بھی ان کو محمد الرسول اللہ یاد آتے رہتے تھے. بلکہ ان کو ایسے لگا تھا جیسے زندگیوں کے اندر خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے. یہ مشہور واقعہ ہے کہ بلال جو تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہنے لگے میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے. ابو بکر صدیق نے روکا بڑی مشکل سے، تم نشانی ہو محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا کہ یہ شام چلے گئے تھے. شام میں جب گئے، یہ فتح ہوا، وہاں گئے تو ان کو خیال یہی آتا تھا ہر وقت مدینے کا خیال. جو عیش حضرت بلال حبشی نے دیکھی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے آگے آگے عید میں، کسی اور مسئلے، کسی معاملے میں بھی خانہ کعبہ کے اوپر اذان دینے بلال 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 ہوتا تھا. بلال کو وہ محبت دینے والا دنیا سے نہیں، چلا گیا محمد الرسول اللہ. بلال نے ایک دن خواب میں دیکھا جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہے بلال ہمارے مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے ہو. واپس آئے، مدینہ میں آئے شام کے بعد عشاء کے قریب. جب آئے آ کے نبی علیہ السلام کے روزے کو دیکھا، آپ کی مسجد کو دیکھتے زاروں قطار روتے. کہاں گئے محمد رسول اللہ، کدھر گئے؟ صحابہ کو پتہ چلا، گھروں سے اپنے بچوں سمیت بھج کے آئے. بلال آ گیا، بلال آ گیا، بلال آ گیا. حضرت عمر کہنے لگے
بلال ہمارا سردار آ گیا. بلال صبح کی اذان دو. کہا نہیں, مجھے محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے اذان, وہ نہیں ہے تو میں اذان کس کو سناؤں, میں نے نہیں سنا. حضرت عمر کی بات نہیں مانی, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے نوجوان 2 حسن حسین آئے. انہوں نے کہا کہ بلال سے ملے, ہمارے نانا کے وقت کی اذان تو. کہا بیٹا ساری دنیا کی بات میں ٹال سکتا ہوں, تمہاری نہیں ٹال سکتا. صبح کے وقت بلال نے اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کہا, بلال سے آگے اذان نہیں کہی. بیٹھ کے زمین. صبح مدینے سے چلے گئے, شام جاتے ہی فوت ہو گئے. ساری زندگی یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا, خاص کر کے وہ نہیں بلکہ ساری زندگی کے تمام مہینوں میں صحابہ محمد الرسول اللہ کو یاد کرتے رہتے. جو ہم کر رہے ہیں, جس طریقے سے زیادتیاں کر رہے ہیں, جو کچھ یہ بتیاں, یہ فلانے, یہ ڈانس, یہ گانے, یہ فلانے, یہ عورتیں, یہ میک اپ, یہ حوریں جعلی جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت دے. وہ محمد الرسول اللہ کی محبت جو صحابہ کے دلوں میں تھی, اللہ ہمیں بھی دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.